اس وقت حال میں صرف چچی جان ہی بیٹھی تھی جب انہوں نے شنایا کو مغرور انداز میں اپنے پاس سے گزرتے کچن کی جانب جاتے دیکھا، جو انتہا کی بھوک تک جانے کی وجہ سے اب خود چل کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اسے کچن میں جاتے دیکھ چچی جان کے نکاہت بھرے چہرے کی مسکراہٹ بکھری اور شاطر دماغ میں شیطانی مچی۔ اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھتی کچن میں آئی۔ انہوں نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، اب نئی نوکرانی کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ لینا ہی تھا نا۔ شنایا مرک وہ فریج کے پاس کھڑی اندر سے کچھ نکال رہی تھی جب کچن میں داخل ہوتی چچی جان نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا تو شنایا نے ایک لمبا سانس ہوا میں کھینچتے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے چائے چاہیے، پینے کی طلب ہو رہی ہے تو زیادہ کام نہیں بولوں گی، چائے بنی ہوئی ہے، بس اسے گرم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے ناگوار چہرے کی جانب دیکھتی وہ شنایا کو حکم دینے لگی، جس پر شنایا نے بغیر جواب دیے فقط سرسری سی آنکھیں گھمائی تھی۔ 2 منٹ میں چائے گرم کر کے باہر لاؤ۔ دوبارہ سے رعب جمانے والے انداز میں بولتی وہ وہاں سے مڑی اور کچن سے نکل گئی تھی۔ جب شنایا نے غصے سے اپنے ناک کی نتیں پھلاتے اپنے پیروں کو رگڑا تھا۔ چائے پینی ہے نا، ابھی پلاتی ہوں چائے، زہر خندق لہجے میں بولتے شنایا نے اسٹیل کی کیتلی میں بنی چائے کو دیکھتے اپنے خرافاتی دماغ کو اپنے کام پر لگایا تھا۔ ماچس تو وہاں نہیں تھی اور لائٹر سے چولہا اسے جلانا نہیں آتا تھا، اسی لیے اسے کیتلی کو پکڑے وہ تیکھا مسکراتی اوون کی جانب بڑھی تھی۔ اب شنایا کو کوئی کام بولا جائے اور وہ کوئی دھماکہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کرتے شنایا نے جان بوجھ کر اس اسٹیل کی کیتلی کو اوون میں رکھتے اسے فل ہائی سپیڈ میں آن کرتے ہوئے اسی وقت کچن سے نکلتی ایک قدم شوق انداز میں اٹھاتی نخرے سے چلتی ان کے پاس آتی، منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگی۔ جو شنایا کو بنا چائے لائے اپنے پاس آتے دیکھ تذب بذب کا شکار ہوئی تھی۔ او چچی جان ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ مجھے آپ کی چائے گرم او چچی جان ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ مجھے آپ کی چائے گرم ہو رہی ہے۔ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے شنایا نے نظریں کچن کی جانب مرکوز رکھی تاکہ اس دوران کوئی اندر نہ آ جائے۔ چائے لانے کو بولا تھا، خود آنے کو نہیں بولا تھا، چچی جانتی کے لہجے میں بولتی اس پر شاید ٹونٹ کرنا چاہ رہی تھی، جب شنایا نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ ارے میری بھولی چچی جان، میں تو آ گئی ہوں، اب چائے بھی آپ کے پاس چل کر آ جائے گی۔ شنایا آنکھیں گھما گھما کر بولتی انہیں تو سوچنے پر ہی مجبور کر گئی تھی کہ چائے بھلا کیسے چل کر ان کے پاس آنے والی ہے۔ آپ دیکھنا چاہتی ہیں چائے کو چلتے ہوئے؟ شنایا کے چہرے پر اس وقت صرف مستی ہی مستی تھی، جبکہ چچی جان کا چہرہ ساکت ہوا تھا۔ چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، کچن کی طرف دیکھیں۔ 1 2 شنایا اپنی انگلیاں اٹھا کر گنتی بولنے لگی تو ان کی جھنجھلاہٹ بھری نظریں اب کچن کی جانب راغب تھی۔ 3 اور دھماکہ۔ اس کے صرف ایک لفظ دھماکہ بولنے کی دیر تھی اور اسی وقت کچن میں ٹھا کی آواز کے ساتھ دھماکہ ہوا اور کچھ برتن بھی گرتے ہوئے ٹوٹے تھے۔ اس نے اوون میں اسٹیل کا برتن رکھا تھا جو کہ اب پھٹ چکا تھا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ زارا بیگم اپنے کمرے سے گھبراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ چچی جان نے کانوں پر ہاتھ رکھے اب اپنی بند آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے ان کی نظر کچن سے نکلتی ندی کی طرح تہرتی ہوئی چائے پر پڑی، جو اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بے شمار دھواں بھی شامل تھا۔ جی بھر کر دیکھے چائے کو، اور اگر پینے کا دل کرے تو کچن میں جا کر خود بنا لے۔ خود والے لفظ پر زور دیتی وہ انہیں اپنی جگہ شل چھوڑ کر اسی وقت وہاں سے نکلتی فرسٹ فلور پر آتی نیہان کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ پیچھے چچی جان تو سلگتی ہی رہ گئی۔ انہوں نے سوچا تھا وہ جب گرم گرم چائے لے کر آئے گی تو پھر وہی چائے نادانی میں وہ اس پر پھینک دیں گی، مگر یہاں تو پوری گیم ہی پلٹ گئی تھی۔ دہشت گرد ان کی جانب بڑھنے لگے جب شاذل نے اپنے خرافاتی دماغ کو کام پر لگایا اور موبائل کو وہیں پر چھوڑ کر وہ نیہان کو تھوڑا نیچے ہونے کا بولتا، خود بھی نیچے ہوتا، دبے دبے قدم اٹھاتا، مخصوص جگہ سے بڑی احتیاط سے آگے کی جانب بڑھتا۔ ایک واٹر کولر کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہونے کی صورت میں وہ دونوں چپکے عجلت میں اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ 2 آدمی پلر کی جانب آئے جب انہوں نے دیکھا کسی کا موبائل وہاں پر پڑا رنگ ہو رہا تھا، لیکن وہ اب اس پورے ایریے کی تلاشی لینے لگے۔ نیہان شاہ اور شہزل ملک بالکل ساتھ ساتھ کھڑے تھے، اتنے پاس کہ وہ سانس لے رہا تھا اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نیہان کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ چھپ کر بھاگنے کے دوران نیہان نے جب گراؤنڈ پر نظر ڈالی تو اس کی پوری دنیا ہی ہل گئی۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کو وہاں پر خون میں لت پت دیکھ کر نیہان کی آنکھیں اسی وقت بہنے لگی تھی۔ وہ دہشت گرد اتنے لوگوں کو مار چکے تھے کہ اگر شہزل اسے بچانے نہیں آتا تو وہ بھی آج ان سب اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ہوتی۔ شہزل نے محسوس کیا کوئی ان کی جانب آ رہا ہے، پھر اس نے نیہان کو دیکھا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کو روکے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ نیہان شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے تھوڑا سا اپنے ساتھ لگاتے
شاہزل کے چہرے پر بھی خوف کے سائے منڈلائے تھے۔ وہ جانتا تھا اگر پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ شاہزل نے اپنا سانس روکا اور اپنی آنکھیں بند کرتے نہان پر گر مضبوط کر لی، جبکہ وہ تو دل ہی دل میں اپنے رب سے مہوئے گفتگو تھی، وہ بچ جائے اسے اور شاہزل کو کچھ نہ ہو۔ آدمی واٹر کولر کے پاس آ گیا۔ ابھی وہ اس کے پیچھے ہوتا جھانکتا، اس سے پہلے ہی ایک اور آدمی نے آواز دی تو وہ بغیر جھانکے ہی وہاں سے نکلتا دوسری جانب چلا گیا۔ وہ جیسے ہی وہاں سے گیا تو ٹھیک اسی وقت شاہزل اور نہان کا اٹکا سانس ایک دم سے بحال ہوا تھا۔ پھر تھوڑا سا باہر کی جانب جھانکتے شاہزل نے نہان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے کا راستہ صاف ہونے کی وجہ سے وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلے تھے۔ نہان کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، لیکن شاہزل نے ہمت نہیں ہاری۔ تیز تیز قدم لیتے وہ ایک جگہ رکے تھے، کیونکہ بیک سائیڈ سے نکلنے کے دو راستے تھے اور شاہزل نہیں جانتا تھا کون سا راستہ چننا ہے۔ خود سے اندازہ لگائے وہ رائٹ سائیڈ ہو گیا، جب سامنے سے آتے دو آدمیوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا، پھر فوراً سے پہلے ان پر گن تان لی۔ ایک ساتھ ان دونوں کا حلق تک کڑوا ہوا اور پکڑے جانے کی وجہ سے ان کی تو پوری آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ دونوں آدمیوں نے ان پر گن تانتے گن کو لوڈ کیا، جسے دیکھتے شاہزل کی نہان کے ہاتھ میں گرفت تیز ہونے لگی۔ ان کے آپس میں پکڑے ہاتھ ایک دوسرے میں لپٹے بھیگنے لگے۔ ٹریگر پر انگلی رکھتے وہ آدمی ابھی اپنی انگلی کا وزن اس پر ڈالتا، اسی وقت گولی چلی اور ان کا سینہ چیر گئی تھی۔ شاہزل اور نہان نے گولی کی آواز پر ایک ساتھ اپنی آنکھیں بند کی، جبکہ ان کے سامنے موجود دونوں شخص خون میں لت پت ہوتے اسی وقت زمین بوس ہو گئے۔ تو دھڑم کی آواز پر ان دونوں نے آنکھیں کھولتے اپنے سامنے گرے آدمیوں کو دیکھا۔ پھر اگلی نظر دونوں نے ایک ساتھ زاویان ملک پر ڈالی، جو بے تحاشا غصے کے عالم میں ہاتھ میں پکڑی دو گنز لیے ان پر وار کر گیا تھا۔ پیازی رنگ کی شرٹ پر وائٹ جینز پہنے، پیروں میں جوتے اور جوگرز اور ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، شرٹ کے اوپر والے دو بٹن کھلے چھوڑے، سفید چمکتی رنگت جو اس وقت سرخ پڑ رہی تھی، بال ماتھے پر جکڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ نہان نے ایک تفتیشی نگاہ اس کے سر دپاؤں ڈالی۔ آخر کتنی دیر کے بعد وہ زاویان ملک کو، مطلب کہ اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زاویان مغرور چال چلتا ان کے پاس آنے لگا اور نہان چا اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ زاویان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اس کا دل پھٹنے لگا تھا، اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے ساری ہمت ضائع ہوتی محسوس کی، اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ زاویان جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، اسی وقت نہان کی آنکھیں بند ہوئی، منظر گھوما اور وہ اپنا جسم چھوڑتی، اپنا توازن کھوتی، اگلے ہی لمحے جھولتی ان دونوں کی باہوں میں تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ان دونوں نے آگے ہو کر جلدی سے اسے سنبھالا تھا۔ کیا کھیل تھا قسمت کا، ایک اسے چاہنے لگا تھا اور ایک کو وہ چاہتی تھی۔ زاویان اور شاہزل دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دوسری نگاہ ہی زاویان نے نہان پر ڈالی، جس کی ویل میں چلکتی آنکھوں سے وہ پہچان گیا تھا کہ وہ نہان شاہ ہے، بالات شاہ کی بہن اور اس کی چھوٹی سالی۔ اس سے پہلے کہ شاہزل اسے جھولتے وجود کو اپنے کثرتی بازوؤں میں اٹھاتا، تبھی زاویان نے فکر مندی سے اسے دیکھتے، ارد گرد نظریں گھماتے، پھرتی کی رفتار سے نہان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور شاہزل کو آگے چلنے کا بولتا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نہان شاہ کو اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتا بیک ڈور کے پاس آ گیا۔ نہان کا بے جان وجود اس وقت زاویان کے بازوؤں میں جھولنے لگا، کیونکہ وہ اتنے تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ نہان شاہ اس کی باہوں میں جھولتا کھلونا لگ رہی تھی۔ اگر اس وقت نہان شاہ ہوش میں ہوتی تو وہ خود کو زاویان کی باہوں میں دیکھتی اور اسے اپنے لیے فکر کرتے دیکھتی تو یقیناً خوشی سے چور چور ہو جاتی۔ اگر آج اسے زاویان کی باہوں میں موت بھی آ جاتی تو اسے قبول تھی، محبوب کی باہوں میں مرنے کا تو مزہ ہی الگ ہے، پھر کیسے نہ وہ اس حسین دیوتا جیسے حسن رکھنے والے شخص کی باہوں میں مرنا نہ پسند کرتی۔ اس وقت بیک سائیڈ کا سارا راستہ صاف تھا۔ زاویان نے عجلت میں شاہزل کو دیکھتے اپنی پاکٹس کے ساتھ لٹکتی کیز کی جانب اشارہ کیا، تو شاہزل فوراً سے کیز پکڑتا زاویان کے ساتھ باہر نکلتا، پاس ہی کھڑی زاویان ملک کی گاڑی کو کیز سے کھولتا، احتیاط سے نہان شاہ کو پیچھے بٹھاتا، خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا، تو زاویان جلدی سے دوسری جانب آتا۔ جیسے ہی فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھا، اسی وقت شاہزل نے فل سپیڈ پر گاڑی چلائی اور زن سے بھگا لے گیا۔ شکر تھا اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا، ورنہ ان کا اتنی آسانی سے بچ کر نکلنا بہت مشکل تھا۔ منظر ہے سیاہ حویلی کا، جہاں شاسمین بیگم صوفے پر بیٹھی کب سے لگاتار آنسو بہا رہی تھی اور ابدار صاحب انہیں دلاسا دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور پاس ہی افسردہ کڑی مشائم بھی انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے تحاشا فکر مند ہوئی تھی۔ شاسمین بیگم کو بری طرح سے روتے دیکھ کر اسے بھی رونا آ گیا تھا، تو خاموش آنسو بہاتی مشائم ڈرتے ڈرتے قدم ان کی جانب اٹھاتی،
انہیں حوصلہ دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جب اسی وقت اسی رفتار سے مڑ کر زر خندق سے اس کی طرف دیکھتے، شاسمین بیگم نے اس کا ہاتھ پھینکنے والے انداز میں اپنے کندھے سے دور کیا، اور اس دوران ایک شاندار جھٹکا لگنے پر مشائم ایک دم سے لڑکھڑاتی قدم تھوڑا پیچھے کی جانب لے گئی تھی، لیکن گری نہیں۔ وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے لڑکی، کچھ نہیں لگتی تو ہماری۔ کیسی منحوس لڑکی ہے تو، ہمارے گھر میں جب سے قدم رکھا ہے اتنی مصیبتیں اور پریشانی لے آئی ہے۔ چیخ چیخ کر بولتی شاسمین بیگم اپنے آپے سے باہر ہوئی تو ابدار صاحب نے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ دن کا سارا غصہ وہ آج اس پر چیخ و پکار کی صورت میں اتارنے لگی۔ اسی لمحے مشائم کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ ان کے چلا چلا کر بولنے پر تو مشائم کے جسم میں کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ پانی سے بھری آنکھیں اٹھا کر کانپتے وجود سے اپنی انگلیوں میں دوپٹے کو مروڑتے اس نے ایک نظر ان پر ڈالی جب ابدار صاحب نے اسے بے بسی بھری نگاہوں سے کمرے میں جانے کو کہا۔ اس وقت مشائم اپنے گال پر بہتے آنسو کور کرتی، مزید ان کی جلی کٹی باتیں سنے بغیر بھاگتے ہوئے سیڑھی کا راستہ طے کرتی، سیکنڈ فلور کے آخری کمرے میں جاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دروازے کو بند کرتے اس کے رونے میں اضافہ ہوا۔ اب سسکیوں کی جگہ ہچکیوں نے لے لی تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھا کر چلتی ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بلک بلک کر رو رہی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ نم آنکھوں سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ایک دم سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ بلند آواز میں ہنستے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی تھی۔ پھر جب تک اس کے چہرے پر بہتے آنسو خشک نہیں ہوئے اس نے ہنسنا نہیں چھوڑا۔ وہ کیوں ہنس رہی تھی، وہ کس پر ہنس رہی تھی، یا پھر وہ خود پر اور اپنی حالت پر کہکے لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک غم چھپا تھا۔ جب ہنستے ہنستے اچانک سے وہ ایک دم بالکل خاموش ہوئی اور جذبات سے عاری چہرے سے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا، اس کی آنکھوں میں دکھ چھلکنے لگا، مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، چہرے کے رونق غائب ہوئی تو اس کا چہرہ ایک پل کے لیے ہولناک منظر بیاں کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر کس قدر درد تھا کوئی دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مشائم نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اتارتے بیڈ پر جھٹکا اور ڈریسنگ پر اپنے دونوں ہاتھوں کا وزن ڈالتے ہوئے شیشے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں کاٹ گئی تھی۔ صحیح کہا تھا تم نے شاسمین بیگم، میں اپنے منحوس قدم اس گھر میں لے کر آئی ہوں جو صرف تمہیں رلائیں گے، تڑپائیں گے اور برباد کریں گے۔ غضبناک لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے مشائم نے اپنے ناک کی نتوں کو بھولاتے، ماتھے پر بل ڈالتے کہا تھا، تم شاسمین بیگم، میں تمہیں رلاؤں گی، تمہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے رلایا ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا اور تمہیں اتنا رونا پڑ گیا، تو سوچو جب میں کچھ کروں گی تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ بے تاثر چہرے پر تیکھی مسکراہٹ لاتی وہ اپنی نگاہوں میں پوری طرح سے غرق کر گئی تھی۔ زرلین شاہ کو تو تم نے مار دیا، لیکن مشائم خان کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گی۔ بہت معصوم سمجھا تھا زرلین شاہ نے اپنی ساس کو، لیکن اب یہ بہو اس کو ساس کو دن میں تارے دکھائے گی۔ تم سوچو کہ مشائم کون ہے، مگر تمہاری سوچ زرلین شاہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تم نے مجھے مار دیا تو کیا میں مر گئی؟ تمسخرانہ انداز میں بولتے اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ زرلین شاہ کا تو ہرا دیا، مگر مشائم خان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے ہی گھر میں رہ کر میں نے تباہی نہ مچائی تو میرا نام بھی زرلین شاہ نہیں ہے۔ لوٹ آئی ہے زرلین شاہ مشائم بن کر، جو تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے گی۔ کل تمہارا دن تھا، لیکن آج میرا دن ہے۔ اب جو تباہی اور درار تمہارے گھر میں ڈالوں گی اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ زرلین شاہ تو رشتوں میں جذبات اور بے وقوف تھی جو تمہاری چالوں کو سمجھ نہیں سکی، مگر مشائم خان میں تو نہ جذبات رہے ہیں اور نہ ہی اتنی کم عقل ہے۔ ہنس لیا تم نے جتنا ہنسنا تھا، اب صرف تم رو گی۔ ہر دن نکلنے والے سورج کے ساتھ میں تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گی۔ مشائم کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی، اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا اور اپنے دانتوں کو پیستے اپنے امڑتے غصے اور طیش کو قابو میں کیا، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ انہی دانتوں کے نیچے شاسمین بیگم کو کچل دیتی۔ زرلین شاہ لوٹ آئی ہے میری پیاری ساسو ماں، لیکن کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہوئے خاموش ہوئی۔ لیکن مشائم خان تمہارے ہی گھر رہ کر تمہارا ہی پتہ کاٹے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا کون کر رہا ہے؟ اب میں بالکل اس کہاوت کی طرح تمہیں آستین پر سانپ بن کر رہوں گی۔ مشائم نے اپنے اندر کا سارا غبار اپنی آنکھوں میں دیکھتے نکالا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی جب اسے نیچے حال سے کافی آوازیں سنائی دی تو مشائم جلدی سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی، اپنے چہرے کو نارمل کرتی، کمرے سے نکلتی نیچے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ بالا چائی یونیورسٹی کے باہر کھڑا اندر جانے کی ہر حد کوشش میں تھا،
لیکن وہاں کھڑی پولیس اسے اندر جانے نہیں دے رہی تھی۔ کیوں روک رہے ہو مجھے؟ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ یہ یونیورسٹی جس میں جانے سے تم لوگ مجھے روک رہے ہو، یہ میری یونیورسٹی ہے اور تم لوگ مجھے ہی اندر نہیں جانے دے رہے؟ حد ہوتی ہے، جانے دو مجھے، پیچھے ہٹو۔ بالاچا اپنے آپے سے باہر ہوتا بلند آواز میں چیختے دھاڑا تھا، لیکن آفیسر اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ اندر خطرہ تھا اور وہ جان بوجھ کر کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اتنی ہی دیر میں التمش صاحب اور چچا جان بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا۔ ہر طرف اندر باہر بس پولیس دوڑ رہی تھی۔ چند اسٹوڈنٹ کو وہ اندر سے لائے بھی تھے جو انتہائی زخمی تھے۔ دیکھیں آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر خطرہ ہے، آپ بات کو سمجھے بغیر ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے۔ پولیس آفیسر نے پروفیشنل انداز میں اسے مخصوص لائن سے پیچھے ہی رہنے کو بولا تھا، لیکن بے اختیار ہوتے بالاج کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس آفیسر کو مار کر خود اندر چلا جاتا۔ میری بہن اندر ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا گرایا تھا جب آفیسر نے اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے اپنی بہن کو بچانا ہے، مجھے اندر جانے دیں، ورنہ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بالاچا کے چہرے پر چٹانوں سے سختی سی اور اشتعال آیا۔ وہ اپنے بپھرے ہوئے شیر کی طرح وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کی جانب لپکا تھا، جب اسی وقت التمش صاحب نے اسے پیچھے سے اپنے قابو میں کرتے پرسکون رہنے کو کہا۔ بالاچا پرسکون ہو جاؤ، ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ چچا جان نے اسے آگ بگولا ہوتے دیکھا تو کہا۔ التمش صاحب اسی لیے سائڈ پر ہو گئے۔ باہر پڑی لاشوں کو دیکھ کر بالاچ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے یاد آیا نہان اسے کہہ بھی رہی تھی کہ وہ آج چھٹی کر لیتی ہے۔ پھر بالاچا نے کیوں اسے یونیورسٹی بھیجا؟ اسے اس وقت خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بابا، نہان اندر ہے بابا۔ بابا میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالاچ کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تو وہ ہکلاتے ہوئے بولنے لگا۔ بالاچ بیٹا، پہلے پرسکون ہو جاؤ اور سوچو کیا کرنا چاہیے، کس راستے سے ہمیں اندر جانا چاہیے، اس راستے کے بارے میں سوچو، التمش صاحب نے اسے سمجھاتے سادہ لہجے میں کہا۔ تو اسی وقت بالاچ کے ذہن میں یونیورسٹی کا بیک ڈور کا خیال آیا۔ بابا بیک ڈور، ہمیں وہاں پر جانا چاہیے۔ بابا چلیں، ہم وہاں سے اندر جا سکتے ہیں، ہم نہان کے پاس پہنچ سکتے ہیں، جلدی چلیں۔ بالاچا نے پرسوچ انداز میں سوچتے بھاگنے والے انداز میں آگے کی جانب دوڑ لگا دی، تو التمش صاحب اور چچا جان بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ مشائم جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی نیچے حال میں آئی، اس نے دیکھا زاویان نے اپنی باہوں میں کسی لڑکی کو اٹھایا تھا اور شاذ الملک اس لڑکی کے لیے انتہائی فکر مند دکھائی دینے لگا تھا۔ زاویان نے فوراً سے فرسٹ فلور کے گیسٹ روم میں انٹر ہوتے بے ہوش ہوئی لڑکی کو بیڈ پر لٹایا، تو یاسمین بیگم اور ابدار صاحب معاملے کو سمجھتے اندر کمرے میں گئے اور شاذل پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ بیٹا یہ کون ہے؟ زاویان کسے گھر لائے ہوں؟ مشائم بھی اندر آ گئی تو یاسمین بیگم تشویش سے زاویان کو دیکھتی باپردہ لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پہلے تو مشائم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جیسے ہی اندر کی جانب ہوتی تھوڑی سی آگے کو ہوئی تو اس نے دیکھا وہ نہان شاہ تھی۔ وہ زرلین کی بہن تھی، وہ اس کی بہن تھی اور وہ اپنی بہن کو کیسے نہ پہچانتی۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا بغیر کسی کا لحاظ کیے وہ فوراً سے جا کر اس سے لپٹ جائے، لیکن وہ اپنی خواہش دل میں دبا گئی تھی۔ اسے ہر چیز میں جذباتی تھوڑی نہ ہونا تھا، اسے عقل سے کام لینا تھا۔ وہ اب زرلین شاہ نہیں، مشائم خان تھی۔ زاویان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو اتنی دیر میں شاذل پانی کا گلاس ہاتھوں میں پکڑے کمرے میں داخل ہوتا نہان کے پاس آ بیٹھا۔ نہان آنکھیں کھولو۔ زاویان نے پانی کے چند قطرے اپنے ہاتھ میں لیے اور شاذل نے بے بسی کے عالم میں نہان کا ہاتھ پکڑتے رگڑتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ میں پانی لیے، دوسرے ہاتھ سے ایک لمحے سے پہلے اس کے نقاب کے چہرے کو ڈھانپتے سکاف کو پیچھے کیا وہ اس کے منہ پر پانی کے قطرے پھینک گیا تھا۔ یکایک اس کا چہرہ دیکھتے شاذل ملک جیسے ہی اپنی جگہ سن ہو گیا تھا۔ اس نے جتنا پیارے سے امیجن کیا تھا وہ اس سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کے چہرے کی ہر چیز پرفیکٹ تھی، گول گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، کٹاؤدار گلابی ہونٹ، چھوٹی سی تیکھی ناک، موٹے موٹے گال، کشادہ پیشانی، لمبی گھنی پلکیں، ہونٹوں کے نیچے دائیں جانب تل جو اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ ایک پل میں شاذل کو وہ کسی پرستان کی شہزادی لگی تھی۔ یاسمین بیگم نے جیسے ہی اس پردے کے پیچھے نہان شاہ کی شکل دیکھی تو غصے سے بھر گئی۔ تم دونوں شاہوں کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ نہان کی عرق آلودہ چہرے کی جانب دیکھتی وہ تندھی سے بولتی تو شاذل کا سکتہ ٹوٹا تھا اور اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زاویان بار بار اس کے چہرے پر پانی پھینک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، نہان بے ہوش ہو گئی تھی، ہمیں اسے یہاں لانا پڑا، شاذل نے ٹھہراؤ سے بولتے انہیں حقیقت بتائی تو وہ مزید بھڑکی تھی۔ یہی لڑکی ملی تھی تم دونوں کو؟ جانتے بھی ہو یہ شاہوں کی بیٹی ہے، مطلب ہمارے دشمنوں کی بیٹی۔ یاسمین بیگم کوفت سے اسے دیکھتی زور زور سے بولتی اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔
ماما پلیز اس وقت خاموش رہیں، زاویہ نے تنگ آ کر ان کی جانب دیکھتے کہا تو یاسمین بیگم ان کو کی طرح دیکھنے لگی۔ نیہان کو تھوڑی تھوڑی ہوش آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی آنکھیں جس شخص کو اس نے اپنے سامنے دیکھا، اس کے تو ایک پل کے لیے دوبارہ سے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کے سامنے زاویان موجود تھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ ٹکر ٹکر نظروں سے زاویان کو دیکھتے اس نے بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ اٹھا کر زاویان کے ہاتھ پر رکھا تو یہ منظر شہزل کی آنکھوں سے جدا نہیں رہ سکا۔ نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ زاویان نے فوراً سے سوال کیا۔ نیہان نے اس کے سحر میں جھٹکتے ہلکا سا مسکراتے اپنے سر کو اس بات میں جنشی دی تھی۔ جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زاویان کے چہرے پر اپنی بلو گرنش نگاہیں گاڑتے نیہان نے بہکے انداز میں کہا، لیکن اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں شہزل کے دل میں جا لگا۔ پانی پینا ہے؟ اٹھو تھوڑا سا پانی پی لو۔ زاویان نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو شہزل نے اسے سہارا دیتے اٹھایا تھا۔ پھر زاویان نے جیسے ہی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا تو نیہان شاہ گلاس میں موجود زاویان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی پانی پینے لگی۔ یہ منظر سب سے زیادہ یاسمین بیگم کی آنکھوں میں چبھا، جس کے دونوں بیٹے اس پر تو جیسے لٹو ہونے لگے تھے۔ گلاس کو اس کے ہونٹوں سے دور کرتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا، مگر غصے سے چور چور ہوتی یاسمین بیگم زاویان اور شہزل کا ہاتھ پکڑے انہیں لیے باہر کی جانب بڑھی تھی اور حبدار صاحب بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ زاویان ملک کو خود سے دور جاتے دیکھ کر نیہان شاہ نے فقط اس وقت اس کے شہر سے نکلتے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالا تو دروازے کے پاس کھڑی مشائم اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ مشائم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنائیت سے پوچھا تو نیہان نے بلو گرنش نگاہیں اٹھا کر مشائم کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ مشائم کا تو دل چاہ رہا تھا اسے کس کر اپنے گلے لگا لے۔ ٹھیک ہوں میں، فقط 3 لفظوں میں جواب دیتی وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس نے نیوز یا اخبار بھی نہیں دیکھی تھی، ورنہ سے پتہ ہوتا کہ یہ لڑکی زاویان ملک کی بیوی کہلائی جاتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ مجھے اپنے لالا سے بات کرنی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نیہان کے ذہن میں اچانک سے بالاج کا خیال آیا۔ جی آپ کر لیں بات۔ مشائم نے بیڈ پر پڑا زاویان کا موبائل اس کی جانب بڑھایا تو نیہان عجلت میں نمبر ڈائل کرتی بالاج کو کال کرتی اسے سیاہ حویلی میں اپنی موجودگی کے بارے میں بتاتی، اسے وہاں سے لے جانے کے لیے کہہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ہارٹ بیٹ ابھی سے سلو ہونے لگی تھی۔ اگر وہ کچھ پل بھی مزید یہاں رہتی تو یقیناً اپنے اختیار کھو دیتی۔ دوسری جانب بالاج شاہ بیک ڈور سے اندر جانے ہی والا تھا جب نیہان نے اسے کال کر کے بتایا کہ وہ ملک حویلی میں ہے اور اسے یہاں سے آ کر لے جایا جائے، تو بالاج شاہ اپنے بابا اور چچا جان کو گھر جانے کا بولتا خود گاڑی میں بیٹھتا سیاہ حویلی کی جانب گاڑی کو بڑھا گیا تھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے وہ تقریباً 10 ہی منٹ میں سیاہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ عیش کے عالم میں گاڑی سے نکلتا بالاج لمبے لمبے ڈاک بھرتا حویلی کے اندر انٹر ہوتا، اپنی مٹھیوں کو دبوچتا اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سامنے ہی زاویان ملک کو اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر غصہ آگ کی صورت میں بھڑکا تھا۔ کاٹ دار اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے سے اپنے دانت پیستا اپنی مٹھیوں کو مکے کی صورت دیتا، اشتعال کے ڈاک بھرتا تیز تیز قدم اٹھاتا زاویان کے پاس آتے اسے کالر سے مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ زاویان ملک میری بہن کہاں ہے؟ دل خراش لہجے میں بولتا وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی خون برساتی نگاہیں ڈال کر پوچھتا۔ اگلے ہی پل زاویان ملک کو بھی غصے کی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تجھ سے، میری بہن کہاں ہے؟ جلدی بتا۔ بالاج شاہ کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی تو وہ بلند آواز میں دھاڑتے بولا تھا، کالر چھوڑ میرا بالاج۔ زاویان ملک نرمی کا مظاہرہ کرتے آرامدہ لہجے میں بولا تو بالاج نے اپنی پکڑ اور مضبوط کی تھی، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو سیاہ حویلی لانے کی؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے گھرا کر بولتے اس کے جبڑے تنے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر شہزل اور ابدار صاحب آگے بڑھے، مگر زاویان نے انہیں رک جانے کو کہا تھا۔ حد میں رہ کر بات کر، اوقات مت بھول اپنی۔ زاویان نے اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے بے حد سرد برفیلے لہجے میں اطمینان سے بولا تھا، تو بالاج نے کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اتنی آواز حال سے آنے کی وجہ سے مشائم اور نیہان باہر کی جانب بھاگی۔ اوقات کی بات کر رہا ہے نا؟ اوقات تو اب میں تجھے تیری یاد کرواؤں گا، بالاج نے تڑک کر بولتے اسے سمجھانے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر ایک شاندار مکہ مارا تو حال میں ایک دم سے گہرا سناٹا چھایا، اور نیہان نے یہ منظر دیکھتے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ بے یقینی سے پھیلی زاویان ملک کی آنکھیں جو ایک دم چونکی تو تھی۔ زاویان ملک تھوڑا سا پیچھے کی جانب ہوا اور ایک غضبناک تھپڑ پڑنے کی وجہ سے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اپنا آگ برساتا چہرہ اٹھا کر کاٹدار نگاہوں سے غصے سے پھولے چہرے سے بالاج شاہ کو دیکھا۔ زاویان ملک اپنے آپے سے باہر ہوتا اسے بھیڑیے
کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی جانب بڑھا تھا، تو اس سے پہلے کہ وہاں کھڑی آنسو بہاتی نہان شاہ نے فوراً سے ان کے درمیان میں حائل ہوئی تھی۔ بالات شاہ کو دیکھ کر مشائم کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ اتنی دیر کے بعد وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، لالا رک جائیں۔ زاویان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر بالاج بھی آگے بڑھا تھا، جب نہان شاہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے وہیں رک جانے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے ساری بات نہیں بتائی تھی، اسی لیے بالاج شاہ کو یہی لگا وہ لوگ اس کی بہن کو اٹھا لائے ہیں۔ نہان تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آج ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اپنے گھر لانے کی؟ بالاج تو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا جب نہان نے بمشکلی سے سنبھالتے زاویان کی جانب جانے سے روکا تھا۔ لالا میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لالا، ان لوگوں نے مجھے بچایا ہے، انہوں نے میری زندگی بچائی ہے۔ شہزل نے مجھے یونیورسٹی سے باہر نکالا اور یہ ہمیں محفوظ طریقے سے گھر لے کر آئے۔ نہان نے آسان لفظوں میں زاویان کی جانب اشارہ کرتے بالاج کو ساری بات بتائی تھی۔ بالاج کی تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آج آپ کی بہن صرف ان لوگوں کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری جان بچائی ہے اور آپ انہیں مار رہے ہیں۔ نہان دبے دبے لہجے میں گھرا کر بولی تو بالاج نے نادان نگاہوں سے زاویان اور شہزل کی جانب دیکھا تھا۔ نہان کی بات سنتے اس کا غصہ اسی وقت جھاگ بن کر بیٹھا تھا، تو بالاج نے فوراً سے نہان کو اپنے سینے میں دبوچا اور سامنے کھڑے زاویان کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹوں کے پاس سے خون رسنے لگا تھا۔ جسے دیکھتے مشائم دوڑتی اس کے پاس آتی اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ بالاج شاہ کی نظر اب اس سے ہٹ کر اس لڑکی پر پڑی تھی، جسے اس نے نیوز چینل پر بھی دیکھا تھا، جہاں وہ بتا رہے تھے کہ زاویان نے نکاح کر لیا ہے، اور اس بات کو اس نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا زاویان ملک کبھی بھی کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا، وہ زرلین کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ لیکن اب مشائم کو اپنے سامنے زاویان کے اتنا قریب کھڑے دیکھ کر بالاج کے تو چاروں شانے چت ہوئے تھے، اور اسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی بھری نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ مشائم بڑے پیار سے اپنے دوپٹے کی مدد سے اس کے ہونٹوں سے رستا خون صاف کر رہی تھی، اور زاویان نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بالاج نے ان دونوں کی جانب دیکھتے تھوڑے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسے ذرا امید نہیں تھی کہ زاویان نے یقیناً نکاح کر لیا ہوگا۔ اس کی سوچ کے مطابق اگر اسے زرلین شاہ سے اتنی ہی محبت تھی تو وہ کبھی نکاح نہ کرتا، کبھی بھی زرلین شاہ کی جگہ کسی اور کو نہ دیتا۔ بالاج نے نہ سمجھی سے پوچھا تو شاسمین بیگم کے مدم پڑتے چہرے پر ایک دم سے شیطانی اور چمک آئی تھی۔ اس سے پہلے زاویان جواب دیتا وہ خود ہی بول پڑی، میری بہو ہے، یہ مطلب زاویان ملک کی بیوی مشائم خان ہے۔ تیز اور بلند لہجے میں بولتے شاسمین بیگم نے بالاج کے ساکت چہرے کو دیکھتے نکاہت سے کہا۔ بالاج کو ایک اور جھٹکا لگا، لیکن اب صرف اسے ہی نہیں بلکہ نہان شاہ کو بھی 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ زاویان ملک کی یک طرفہ محبت تھی، اور وہ کیسے یہ سن سکتی تھی کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے؟ یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یا تو وہ اس کی بہن کا ہوتا یا پھر کسی کا نہ ہوتا۔ اس نے تو اپنی بہن کے لیے اپنی محبت تک کو قربان کر دیا تھا، اور وہ زاویان ملک کسی اور سے نکاح کر بیٹھا۔ تو نے آخر نکاح کر ہی لیا زاویان ملک، دکھا دی اپنی اوقات۔ بالاج سلگتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولتا اس پر طنز کر گیا تھا۔ ان دونوں کو ہی برا لگا تھا زاویان کے نکاح کے بارے میں سن کر۔ اوقات تو نے دکھائی ہے، اس دن میڈیا والوں کو کیسے میرے کیسٹل میں بھیج دیا۔ اس کے عین مطابق زاویان ملک بھی اپنے ناک کے نتھے پلاتا سلگتا وہ بولا تو مشائم نے چونک کر زاویان کی جانب دیکھا۔ میڈیا والوں کو تو مشائم نے بھیجا تھا تاکہ وہ دھوکے سے ہی مگر زاویان ملک سے نکاح تو کر سکے، لیکن یہاں وہ قصوروار بالاج شاہ کو ٹھہرا رہا تھا۔ کیا میں نے میڈیا والوں کو بھیجا؟ کہیں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بالاج شاہ حیران ہوتا چڑھ کر بولا تو زاویان نے آنکھیں سگیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا، اور تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ بولے گا اور میں مان لوں گا؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے زاویان نے سرسری آنکھیں گھمائی تو اسی پل بہت ضبط کے باوجود نہان کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھی۔ تو جانتا ہے زاویان ملک میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بے تحاشا سرد اور سخت ہوا تھا۔ بالاج، تیرے علاوہ میری دشمنی ابھی تک کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ زاویان ملک نہ جانے اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ بالاج شاہ کا سنجیدہ چہرہ پھر سے اشتعال سے بھر گیا۔ تو تیرا کیا مطلب ہے؟ یہ سب اتنی گھٹیا حرکت میں نے کی ہے؟ اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے، اور بالاج نے 2 قدم تیش کے عالم میں آگے کی جانب بڑھائے تھے جب نہان نے فوراً سے بالاج کے سینے پر ہاتھ کا وزن ڈالتے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ لالا، مجھے گھر جانا ہے، لالا پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ معاملے کو پھر سے بگڑتے دیکھ کر نہان نے التجا بھری نگاہوں سے بالاج کو دیکھتے ٹوٹے لہجے میں کہا تو نہان کی حالت دیکھتے بالاج نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آخری دفعہ بول رہا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کیا۔
باقی تجھے جو سمجھنا ہے تو کر لے۔ ہذیانی انداز میں بولتے وہ نہان کو اپنے ساتھ لیے مڑے۔ جب دوبارہ سے اس نے زاویان کی جانب دیکھتے بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، اور بہت بہت مبارک ہو تجھے نکاح کی۔ یہ گڈ نیوز سن کر مجھے بہت برا بھی لگا، اور جب مجھے برا لگتا ہے تو جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بالاجی سے دھمکی دیتے اسی وقت مڑ گیا تھا۔ زاویان ملک اپنی دبوچی مٹھیوں کو کھولتا عجلت میں اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے شاذل نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ زاویان بالاج کو اچھے سے جانتا تھا، اسے جب بھی برا لگتا تھا وہ پھر اس برے لگوانے والے کو بھی اتنا ہی برا لگواتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے برا لگوانے کے چکر میں شنایا کو تکلیف نہ دے دیں۔ وہاں سے نکلتے ہی 20 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد سفید حویلی میں آ گئے۔ دھڑلے سے فرنٹ ڈور کو کھول کر بند کرتے وہ کافی غصے میں دکھائی دینے لگا۔ یہ بات بالاج کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ زاویان نے نکاح کر لیا ہے۔ اشتعال کے ڈاک لیتا وہ حال میں داخل ہوتا، اپنے سرخ پڑتے چہرے سے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی آپ کو پتہ بھی ہے شنایا نے کیا کیا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اوون میں اسٹیل کا برتن رکھا جس کی وجہ سے اوون پھٹ گیا، اور آپ بول رہی ہیں کہ خیر ہے، بچی ہے سمجھ جائے گی۔ حال میں کھڑی چچی جان صوفے پر بیٹھی زہرا بیگم سے چیخ چیخ کر بھڑکا رہی تھی۔ زہرا بیگم کو تو پتہ چل گیا تھا، مگر انہوں نے شنایا کو کچھ نہیں کہا اور ملازموں سے کہہ کر وہ کچن کو صاف کروا دیا۔ وہ پہلے ہی اتنے غصے میں گھر آیا ہے وہ پہلے ہی اتنا غصے میں گھر آیا تھا، پھر گھر آتے ہی سے ایک اور نیوز سننے کو ملی جس کی وجہ سے اس کا سارا غصہ آگ کی مانند بھڑکا تھا، جیسے ان کی بات نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ماما، شنایا کہاں ہے؟ ان کے قریب پہنچتے ہی وہ کڑک لہجے میں بولا تو نہان فوراً سے اس کے پاس آنے لگی۔ بیٹا وہ سوئمنگ پول کی طرف گئی ہے۔ زہرا بیگم کو خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا، جبکہ نہان نے اس کا بازو پکڑتے اسے اتنے غصے میں جانے سے روکا تھا۔ لالا پلیز، اس میں شنایا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لالا آپ اسے سیاہ حویلی والوں سے ناراض ہیں، پلیز لالا ان کا غصہ شنایا پر مت اتاریے گا۔ فریادی اور ملتجی لہجے میں بولتے نہان نے بالاج کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے رونا والا منہ بناتے کہا، نہان چھوڑ دو مجھے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جیسے اس نے کیا ہے۔ اس کے لیے تو زرلین ہی سب کچھ تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس نے بولا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن نہ ہی وہ کسی سے نکاح کرے گا اور نہ ہی محبت۔ تو اب کہاں گئی اس کی ساری فضول باتیں؟ کیوں وہ بدل گیا اتنی جلدی؟ نہان اس نے ساری حدیں پار کر دی، لیکن میں پھر بھی خاموش ہوں، مگر میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بالاج نے اپنے بازو کو نہان کے ہاتھ سے چھڑوایا، لیکن غصے میں اس کے چہرے اور ماتھے کی رگیں ابھری تھی۔ نہان کو نہ جانے کیوں خوف میں غرق کرنے لگی، پر وہ یہ بھی کیوں بھول رہی تھی کہ شنایا ملک سے وہ پنگا لینے جا رہا تھا۔ آسانی سے چھوڑتی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اب تک میں خاموش تھا، لیکن مزید نہیں۔ آخری الفاظ بولتے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، جبکہ زہرا بیگم اور چچی جان کی تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ تو ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہان نے ساری باتیں ان کے گوش گزار گئی تھی۔ گارڈن سے گزرتے بالاج شاہ سوئمنگ پول کی جانب بڑھا تو اس نے دیکھا شنایا ملک پول کے پاس اداس بیٹھی اپنی آدھی ٹانگوں کو پول کے پانی میں ڈبوئے ہوئے تھی۔ اسے اتنے سکون میں اور آرام سے دیکھ کر بالاج کا میٹر اور زیادہ شارٹ ہوا۔ اسے وہ آرام کرنے کے لیے تو نہیں لایا تھا، وہ ونی میں آئی تھی، وہ اس کی رکھیل تھی، تو کیوں نہ وہ اس پر پورا حق جتاتا، پھر اگلے ہی لمحے تیش کے عالم میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی بالاج شاہ نے اپنی آہنی گرفت سے اس کی کلائی کو پکڑتے اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے ایک جھٹکے میں اپنی طرف کھینچتے اگلے ہی پل سے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ تو شنایا نے انجان نظروں سے اس اچانک افتاد پر بالاج کے غصے سے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ شنایا نے دیکھا وہ آج حد سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی، سبز رگیں باہر آنے کو تیار تھی، ماتھے پر ان گنت بل تھے، آئیبرو غصے کی گواہی دینے کے لیے آنکھوں پر گری تھی، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ یہ کیا حرکت ہے بالاج شاہ، دور ہٹے مجھ سے۔ بالاج نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کیے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب دیوار پر ٹکا دیے۔ تو شنایا نے اپنی ناک کو پھلاتے چباتے ہوئے کہا، تم نے میرا کمرہ جلا دیا۔ بالاج نے بات کا آغاز کرتے اپنے کمرے سے شروع کی، کیونکہ ابھی اس نے اس بارے میں اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن شنایا نے ایسا تاثر دیا جیسے اسے فرق نہیں پڑا ہو۔ ہاں میں نے جلایا، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے۔ بالاج کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بنا ڈرے بولی تھی، تو اس کی دیدہ دلیری پر اس کے جبڑے مزید تنے تھے۔ تم نے پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے میری عزت خراب کی۔ دیوار پر موجود اپنے ہاتھوں کا وزن ڈالتے وہ چباتے بولا، تو شنایا نے ہنکارا بھرتے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ عزت ہوتی تو خراب ہوتی نا؟ شنایا کا لاپرواہ انداز
شنایا کا لاپرواہ انداز میں جواب دینا بالاج کو بے قابو کرتا غصے سے چور چور کر گیا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود پر ضبط کرتا اگلے سوال کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے اوون میں جان بوجھ کر اسٹیل کا برتن رکھا؟ اس بار بالاج نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کے بازو پر رکھتے کچلنے کا ارادہ رکھا تھا۔ جی ہاں، صحیح بول رہے ہیں آپ، میں نے جان بوجھ کر کیا۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے تو بالاج نے خون برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے بازو پر گرفت تیز کی تو شنایا کے چہرے کے تاثرات دفتن بدلے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ بول کیوں چاہتی ہو تم اس گھر میں کس حیثیت سے آئی ہو؟ اپنی براؤن آنکھیں اس کی وی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑتے بالاج نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تھا۔ آپ کی بھول جاتے ہیں، میں خود نہیں آئی تھی بلکہ زبردستی لائی گئی ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر بولتی وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر تھوڑا تذبذب کا شکار بھی ہوئی تھی، مگر جلدی خود کو کمپوز کر گئی۔ زبردستی کی ہی صحیح، مگر تم ونی میں آئی ہو اور تم اچھے سے جانتی ہو ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ بولتے ہوئے بالاج کا چہرہ شنایا کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ بالاج کی تیش بھری سانسیں آسانی سے شنایا کے چہرے پر پڑتی اس کے چہرے کی جلد کو جھلسانے لگی۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو ڈر جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں شنایا ملک ہوں۔ میں اگر آپ مجھے اینٹ ماریں گے تو اس کا جواب پتھر سے دوں گی۔ شنایا کا انداز اور اس کا تاثر ایک پل کے لیے بے حد سنجیدہ اور سرد ہوا تھا۔ میں بھی بالاج شاہ ہوں، تم پتھر مارو گی تو میں پورا آسمان تم پر گرا دوں گا۔ اس کی ہی ٹون میں بولتے بالاج شاہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کر گیا تو شنایا کشمکش کا شکار ہوتی اپنی نظروں کا مرکز بدلنے لگی۔ دور رہ کر بات کریں مجھ سے۔ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتی وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولتی اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی تو اس کی نروسنس کو دیکھ کر بالاج کافی پرسکون ہوا تھا۔ یہی نارمل چہرہ ہی تو دیکھنا تھا اسے شنایا ملک کا۔ کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ بالاج کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ تھوڑا سا بھی آگے ہونے کی صورت میں اس کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹکرا سکتا تھا۔ میری اتنی سی قربت میں تم لال پیلی ہو گئی، میری شدتوں میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ بالاج نے خود کو تھوڑا سا پرسکون ہوتا محسوس کیا تھا اور مسرور کے ملے جلے انداز میں بولتا وہ شنایا کے چہرے کو اٹھا کر ٹکر ٹکر دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی نہ تو شنایا نے اسی وقت بالاج کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے تھوڑا ڈرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ بالاج شاہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا تو شنایا اس کی جانب بڑھی تھی۔ تو کیا کر لو گی تم؟ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے بالاج نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے اور شنایا ملک نے آگے کو قدم لیے جبکہ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کے سینے پر ہی تھے۔ پھر دونوں قدم اٹھاتے ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھنے لگے۔ بالاج کی آنکھوں میں غصہ اور شرارے واضح تھے جبکہ شنایا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنی آنکھوں سے بالاج کو ہپنوٹائز کرتی وہ اسے پول کے قریب لاتی، ایک آخری سٹیپ پر اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھ کا وزن ڈالتی اسے آگے کی جانب دھکا دے گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے آگے کی جانب دھکا دیا تو اسی وقت بالاج شاہ نے اس کے گلے پر لٹکی ڈوریوں سے اسے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا، جس کی وجہ سے بالاج تو پانی میں گر ہی گیا، ساتھ میں شنایا ملک بھی اپنی چال میں کامیاب ہوتی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ بالاج پہلے ہی سمجھ گیا تھا وہ کچھ ایسا ہی کرنے والی ہے، اسی لیے عین وقت پر اس نے اس کی ڈوری کھینچی اور وہ دونوں ایک ساتھ پول میں گر پڑے۔ ان دونوں کے گرنے پر پانی کی چھلاپ کی آواز آئی اور بالاج اگلے ہی لمحے بڑے روب سے پانی کے اندر سے باہر نکلتا، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتا، اسی وقت چہرے پر چٹانوں کی سختی لے آیا تو اپنے اوپر نیچے ہوتی سانسوں کا توازن صحیح کرتی۔ شنایا جیسے ہی پانی میں اوپر کی جانب ہوئی اپنے چہرے سے گیلی چپکی لٹوں کو پیچھے کرتی، اگلے ہی لمحے اپنے سامنے روبدار شخصیت کے مالک کو دیکھتی بری طرح سے سلگتی بدمزہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل بالاج شاہ اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں اپنے بازو حمائل کرتے اسے اپنے ساتھ لگاتا کافی حد تک پرسکون ہوا تھا، لیکن دوسری طرف اپنی اس حرکت سے وہ اس کا سکون اور چین سب غارت کر گیا تھا۔ بالاج کی شخصیت میں ایک عجیب ہی کشش تھی جس کے پاس آنے پر شنایا ملک گھبرانے لگتی تھی اور اب بھی اس کا سانس رک چکا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے، کہاں دیکھے، جبکہ بالاج کی بے قابو ہوتی مسلسل نظریں اس پر جمی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے جلد ہی تنگ آ کر اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ بالاج شاہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا، اس کی پتلی کمر میں اپنی انگلیوں کو دھسانے لگا، مگر اس بار شنایا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بالاج شاہ کی جانب دیکھتی، جبکہ اس کا گیلا اور دل فریب سراپا ایک پل کے لیے بالاج شاہ کو بھٹکا گیا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہیں شنایا اس کی سنگت میں کمزور تو نہیں پڑتی۔
اگر ایسا تھا تو اسے اپنے دشمن کی کمزوری کو اچھے سے بھانپنا تھا، اور یقیناً یہی چیز اس کے بہت کام آنے والی تھی۔ شنایا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان حلق میں آ گئی ہو۔ اگلے ہی پل اس کی کمر پر اپنے گرم ہاتھ ڈالتا، بالاچا اسے ایک جھٹکے میں کھینچتے اپنے ساتھ لگا گیا تھا تو شنایا کا چہرہ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا لگا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ پانی سے باہر نکالتے اس کے چہرے پر چپکی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ شنایا کے دل کے دھڑکنوں کو فل سپیڈ پر دھڑکا گیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا جب اسی وقت اس نے شنایا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا، جبکہ شنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا ہو رہا ہے، اور وہ اسے روک کیوں نہیں پا رہی۔ اپنا چہرہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکاتے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے اس نے بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، میری شدتیں اور گستاخیاں بہت جان لیوا ہیں، تو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار رکھنا، پراسرار لہجے میں بولتے بالاج نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتے اس کے کانوں سے دھواں نکالتے اسے خود سے آزاد کیا، تو شنایا کا دل اس سے زیادہ تیز رفتار پکڑ گیا تھا۔ جتنی گہری میری دشمنی ہے اس سے کہیں زیادہ میرا جنون ہے۔ ایک آخری بات اور نظر اس پر ڈالتے وہ اسی وقت مڑتا تیزی سے سوئمنگ پول سے باہر نکل گیا تھا، تو پیچھے شنایا کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھیں۔ بالاچا وہاں سے چلا گیا جب اس نے رج کر خود کو اور اپنی حالت کو کوسا تھا، جو اس نے بولا نہیں تھا وہ اتنا سنا کر گیا تھا، اور شنایا ملک بت بنی کھڑی رہی۔